السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 575 ہے اور سورہ انعام کی 124 نمبر آیت کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا، اور جب، جاءتهم، آتی ہے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، قالو، تو کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ نؤتا، ہم دیے جائیں، مثل ما، اس کے جیسا جو، اوتیا، دیے گئے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اللہ اعلم، خوب جانتا ہے، حیث، جہاں، یجعل، وہ رکھتا ہے، رسالتہ، اپنی رسالت، سیصیب، ان قریب پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، اجرم، جرم کیے، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما، بوجہ اس کے جو، کانو، تھے وہ، یمکرون، مکر کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہمیں نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے، اور وہ اپنی پیغمبری کی عنایت فرمائے، اور وہ اپنی پیغمبری کس کو عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس چیز جیسی خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ دوسری بات، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرتے ہیں۔ تیسری بات، جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ بزرگان محترم، اس آیت کی وجہ کیا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ سبب نزول معالم التنزیل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ولید ابن مغیرہ، جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، مکہ مکرمہ میں جو مشرکین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان میں کٹر دشمن ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف وغیرہ تھے۔ ولید ابن مغیرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے، یعنی بہت بڑی چیز ہے اگر نبوت، تو میں تم سے زیادہ اس کا مستحق ہو رہا ہوں، اس لیے کہ میری عمر تو تم سے زیادہ ہے اور میرے پاس مال بھی تمہارے سے زیادہ ہے۔ یہ بات ولید ابن مغیرہ نے کہا۔ اور دوسرا سبب نزول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ بنو عبد مناف نے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اس نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نبی ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی اسی طرح وحی نہ آ جائے جیسے اس کے پاس آئی ہے۔ اس پر رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ولید ابن مغیرہ کا بھی جواب ہو گیا اور ابو جہل کا بھی جواب ہو گیا۔ یہ جواب دیا گیا جس کا مطلب ہے کہ رسالت اور نبوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ جل جلالہ کے انتخاب اور اختیار سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی کے حسن و جمال سے نبوت کا تعلق نہیں ہے، کسی کے حسب نسب سے نبوت کا تعلق نہیں ہے، کسی کے مال و دولت، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، دینار و درہم سے
نبوت کا تعلق نہیں ہے، کسی کی قد و قامت سے نبوت کا تعلق نہیں ہے، نبوت کا تعلق اللہ کے ارادے، اس کی مشیت، اس کے اختیار اور اس کے منتخب کرنے پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اس کو نبی اور رسول بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے اس بات کا کہ کس کو وہ نبی بنائے، کس کو بادشاہ بنائے، کس کو نبی بنائے، کس کو کیا دے، کس کو کیا نہ دے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محل، اس کا موقع، اس کا کون حق اور اس کا کون حقدار ہے، اس کا کون اہل ہے، اس کے لائق اور اس کے لائق کون ہے، اس کے قابل کون ہے، اس منصب تک کون پہنچ سکتا ہے، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی آیت اترتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ اللہ کے رسولوں کو جو وحی کے طور پر آیتیں دی گئی ہیں جس طرح ہم پر بھی وہ وحی نہ اترے اور ہم کو بھی پیغمبر نہ بنائے گئے، اس وقت تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات کہتے ہیں دشمن۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کی حیثیت کیا ہے، کس کا مقام کیا ہے، کس کے اندر قابلیت ہے، کس کے اندر لیاقت ہے، کس کے اندر استعداد ہے، کون کس منصب پر پہنچ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کے سپرد کرے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس نے جس کو چاہا بادشاہت دی، اس نے جس کو چاہا نبوت اور پیغمبری دی، وہ جس کو چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے فتح اور کامرانی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناکامی اور شکست دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زوال دیتا ہے، کسی جس کو چاہتا ہے محل پر سلاتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے تو تنور اور چولہے کے پاس کڑی سردی میں سلاتا ہے، اس کا اختیار وہ رب ذوالجلال ہے۔ اس کو معلوم ہے کس کو کیا دینا چاہیے، کس کو کس وقت میں کیا دینا چاہیے، اس کا علم اللہ ہوا ہے۔ پھر آگے بات کہی جا رہی ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، جو لوگ نبی کے خلاف، جو لوگ پیغمبر آخر الزمان کے خلاف مکر کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان قریب ان کو ذلت پہنچے گی دنیا میں اللہ کی طرف سے، اور پھر عذاب شدید تو وہاں ملے گا جب یہ مر کر اللہ کے دربار میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔